حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کے حوالے سے حلیہ مبارک کے حوالے سے ایک درس چل رہا ہے، جس میں آج کے درس میں مہر نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، حجر اسود و کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے متعلق جمہور کا اتفاق ہے، اور کسی نے بھی مہر نبوت کا انکار نہیں کیا۔ اختلاف صرف مقام تعین اور حیت اور جسامت میں ہے۔ مہر نبوت کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ مقام تعین، کس جگہ پر تھی، کیسی تھی، اور اس کی مقدار کیا تھی۔ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے دائیں ہاتھ میں مہر نبوت عطا کی، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان تھی۔ فَإِنَّ شَامَةَ النُّبُوَّةِ كَانَتْ بَيْنَ كِتْفَيْهِ، خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت دونوں کندھوں کے عین وسط میں ابھری ہوئی، صاف اور نورانی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں کندھوں کے درمیان صاف اور نورانی اور ابھری ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت الخاتمہ عند کتفیہ مثل بیضۃ الحمامۃ یشبہ جسدہ، میں نے آپ کی مہر نبوت کندھے کے پاس دیکھی جو کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، اور آپ کے جسم کے ساتھ رنگت میں مشابہ تھی۔ مہر نبوت جسم کے رنگ کے مشابہ تھی اور کبوتری کے انڈے کی طرح۔ اور حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے چکور کے انڈے کی مثل بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مہر نبوت گوشت کے ٹکڑے کی طرح تھی جس پر قدرتی طور پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ گوشت کے ٹکڑے کی طرح تھی اور اس پر محمد الرسول اللہ قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ دونوں شانوں کے درمیان ماہ کامل کی طرح ایک دائرہ تھا، مکمل چاند کی طرح ایک دائرہ تھا، جس میں نورانی حروف کے ساتھ 2 سطروں میں یوں لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آپ کی مہر نبوت کو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا۔ شمائل ترمذی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، یہ مہر نبوت سے ہوتا ہے ثابت ہے ختم الرسل تاجدار مدینہ۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہ آ سکے گا جو دعویٰ کرے گا، کذاب و دجال ہوگا، چاہے وہ ذلی ہو یا مرزا قادیانی انگریزی کی بلی یا کوئی بھی شیخ چلی ہو۔ جب خلفائے راشدین میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو اور کون دعویٰ نبوت کر سکتا ہے؟ خدا یکتا الوہیت میں، تو یکتا رسالت میں کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ شفاعت کا جو طالب ہو تو کہہ دو دار پر چڑھ کر
پیغمبر مصطفیٰ کے بعد کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ہوئی مہر نبوت کے حوالے سے۔ اب بغل مبارک حضور کی کیسی تھی؟ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کے ہر حصے کو بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بغلیں نہایت پاکیزہ، صاف اور خوشبودار تھیں۔ بغلوں کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا اور آپ کی بغلوں میں بال بھی نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرا بیاض ابطیہ، کہتے ہیں کہ میں نے نماز استسقاء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے ہاتھ اتنے بلند فرمائے کہ مجھے بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سجد یرا بیاض ابطیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے۔ اس سے دو چیزیں کھل کر ثابت ہوئیں۔ ایک تو ایک دعا کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہاتھ اتنے بلند فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی، اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلیں مبارک اتنی روشن اور چمکدار اور سفید تھی کہ دیکھ کر دیکھنے والا اسی سے مشابہ حروف کو استعمال فرماتا کہ بغل کی سفیدی نظر آتی۔ دارمی نے بنی حریش کے ایک ثقہ سے روایت کی ہے کہ جب ماغر ابن مالک اسلمی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار بالزنا پر سنگسار کرنے کا حکم دیا اور ان کے بدن پر پتھر برسائے گئے تو مجھ میں کھڑا رہنے کی ہمت نہ رہی، قریب تھا کہ میں گر پڑتا۔ تو کیا ہوا؟ فضمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فسأل علی من عرق ابطیہ مثل ریح المسک، کہتے ہیں کہ جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں گر پڑوں گا تو کیا ہوا، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ آپ کی بغلوں سے پسینہ مجھ پر ٹپک رہا تھا جس سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کی بغلوں کا رنگ جسم کے رنگ سے مختلف تھا، یعنی زیادہ چمکدار اور نورانی تھا۔ اس کے بعد اب دست و بازو، دست یعنی ہاتھ، اور ہاتھ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو بازو کہتے ہیں۔ یہ بازو ہے، یہ کلائی ہے، اور یہ ہتھیلی ہے۔ یہ پورا دست یعنی ہاتھ ہے، لیکن اس کے الگ الگ حصے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ بازو کا ذکر فرمایا۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ساعدین کہتے ہیں کلائی کو، یہ کلائی ہے، تو دونوں ستون یعنی دونوں کلائی اس سے مراد ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ہر خط میں ہے موج بحر کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ خط یعنی لیٹی، لکیر، ہاتھ کے اندر لکیر ہوتی ہے۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ پورے ہاتھ کے ہر حصے پر اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام پیش کر کے ہر حصے کی الگ الگ فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف و دست اور بازو مبارک پر گوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بازو، ہاتھ اور ہتھیلی۔ اور کیا تھے؟ ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حد خوشبودار تھے۔
جس بچے کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے وہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم، حضرت کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ چمکتا تھا، ید بیضا جس کو کہتے ہیں۔ میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم، لیکن کہاں ان کی کف دست کا جواب؟ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ان کے ہاتھ کی ہتھیلی کا جواب کہاں؟ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازو مبارک لمبے، ہتھیلیاں چوڑی اور پرگوشت تھیں، اور یہی حال پاؤں کے تلوں کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو حضور علیہ السلام کے کف دست سے نرم نہیں پایا۔ ریشم اور دیبا سے بھی زیادہ نرم حضور کے ہاتھ تھے، اور نہ کسی مشک و عنبر کو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر پایا۔ اور یہ جو حدیث ہے حضرت انس سے جو مروی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 264، مشکات شریف صفحہ نمبر 516، اور خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 180۔ یہ حدیث بخاری میں، مشکات میں، خصائص کبریٰ میں ہے، اور یہ پوری دنیا کے ہر دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہماری طرح ہیں، ہاتھ تو خالی ان کی طرح کر کے دکھا دو، پسینہ ہی ان کی طرح کر کے دکھا دو، پھر کہنا کہ ہماری طرح ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتا اور میرا جسم حضور علیہ السلام کے جسم سے مس ہوتا، ٹچ ہوتا، تو اس کے بعد میرے ہاتھ سے کستوری سے زیادہ خوشبو آتی۔ خالی ٹچ ہو جاتے، مس ہو جاتے تو کستوری سے زیادہ خوشبو آتی دوسرے میں، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو ٹچ ہوتا اس میں خوشبو آتی، وہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ جب آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو میں آپ کے ساتھ تھا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست اقدس پھیرا، سب کے چہرے پر، سب کے رخسار پر آپ نے اپنا دست اقدس پھیرا، میرے رخسار پہ بھی آپ نے ہاتھ پھیرا۔ فوجدت لیدیہ بردا و ریحا کانما اخرجہا من جوفتی الطار۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سارے بچوں کے رخسار پر اپنا ہاتھ پھیرا، میرے چہرے پر بھی حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، دست اقدس سے میں نے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی گویا کہ عطار کے صندوقچے سے ہاتھ نکالا ہو۔ حضور نے جب میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو چہرے پر ٹھنڈک محسوس ہوئی اور ایسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے عطر والا اپنے صندوق چاہ سے، اپنے باکس سے ہاتھ نکالے اور جس طرح اس کا ہاتھ مہکتا ہے، اس طرح میرے چہرے سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت صحابہ کبار کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت جحیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ کر تشریف لائے، فجعل الناس یأخذون یدیہ فیمسحون بها وجوہہم، قال فاخذت بیدیہ فوضعتها علی وجہی فاذا ہی ابرد من الثلج واطیب من المسک۔ کہتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ کر چہرے پر ملنے لگے۔ صحابہ کرام حضور کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر چہرے پر رکھا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اور یہ حدیث بخاری میں ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ کفے دست رحمت میں ہے سارا جہاں، زمین آپ کی آسماں آپ کا۔ برکتیں دیکھی آپ نے، اب اس ہاتھ کا اختیار دیکھیں
انہی مبارک ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات، زمین و آسمان، مکان و لا مکان، دنیا اور آخرت کے خزانے دے دیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض و مفاتیح الارض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرما دی، اور ایک مقام پر یوں فرمایا اذا اوتیت خزائن الارض فوضع فی یدی، میرے ہاتھوں میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، تمام خزانوں کی چابیاں۔ ہر نعمت زمین سے ہی نکلتی ہے، اور کسی کو چابی دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تجھے مالک و مختار بنا دیا گیا ہے، جس کو جتنا چاہے دے دو۔ یہ خزانہ تمہارا، خزانے کی چابی تمہیں دے دی گئی، اب تم جسے چاہو جتنا چاہو دے دو۔ کنجیاں تمہیں دیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ بلکہ فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، یہ طبرانی کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں فرمایا اوتیت الکنزین الاحمر والابیض، ہر سرخ اور سفید خزانے کی چابیاں دے دیں۔ اور اس سے پہلے جو طبرانی کی حدیث ہے اس میں فرمایا ہر چیز کی چابی، ہر چیز کی، ہر شے کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں، سرخ و سفید سارے خزانے مجھے عطا کر دیے گئے۔ اور ہاں اور سنو، فرمایا قیامت کے دن جب ہر طرف سے لوگ نا امید و مایوس ہو جائیں گے، والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی، عزت و کرامت اور چابیاں اور لواء الحمد بھی میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، یعنی قیامت کی سرداری بھی اپنی ہی ہے۔ اس دن بھی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بے مثال حکومت مانگی تو ان کو صرف دنیا کی حکومت عطا فرمائی گئی، یعنی صرف فرش پر، اور ہمارے آقا کو عرش و فرش، زمین و آسمان، دنیا اور آخرت کی سرداری اور حکومت دی گئی۔ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر زمین میں، اور وزیر اسی کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے وزیر آسمان میں ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہمارے وزیر ہمارے گھر میں نہیں ہوتے، وزیر اسی کے ہوتے ہیں جس کی بادشاہی ہوتی ہے، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں، اور وزیر اسی کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہو اور جس کی حکومت ہو اور جہاں پر حکومت ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضور کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بخ بخ، یعنی واہ واہ، قبض محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الدنیا کلہا لم یبقی خلق من اہلہا الا دخل فی قبضتہ، واہ واہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ساری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ ولادت کے وقت کوئی خوشخبری دینے والا یہ خوشخبری دے رہا ہے حضرت آمنہ کو، کوئی مخلوق زمینی اور آسمانی ایسی نہیں جو آپ کے قبضے میں نہ آئی ہو۔ یہ بشارت وقت ولادت حضرت آمنہ سن رہی ہیں۔ اور جواہر البحار میں ہے وجبریل خلق لخدمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ جواہر البحار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 654 پر جبریل کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ حضور کی خدمت کے لیے۔ اسی لیے تو شب معراج سرکار کے قدموں میں جبریل نے اپنا نوری چہرہ رکھا اور حکم ہوا یا جبریل قبل قدمے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بار بار بوسا دو۔ فلک سے اونچا ایوان محمد کا، جبریل معظم ہے دربان محمد کا۔ یہ شان ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر شے پر سرکار کا نام لکھا ہوا ملتا ہے، ہر چیز پر حضور کا نام ہے، اس لیے کہ قبضہ ان کا ہے، خالق کل نے مالک کل بنا دیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ جس کے منہ میں سبز رنگ کا ایک موتی تھا، جو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پھینک دیا. آپ نے دیکھا تو اس پر ایک سبز رنگ کا کپڑا تھا جس پر زرد رنگ سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام نبہانی فرماتے ہیں، امام علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ہم عصر ہیں اور اس دور کے وہ بھی مجدد ہیں. اعلیٰ حضرت بھی مجدد ہیں اور وہ بھی مجدد ہیں، علامہ یوسف نبہانی. انہوں نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ علی العالمین. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہی معجزات ہیں. 2 ضخیم بڑی جلدوں میں ہے، بڑی سائز کی، فل سائز کی. کبھی موقع ملے، اللہ توفیق دے تو اسے منگا کر اسے پڑھنا. اس میں فرماتے ہیں کہ ایک جزیرے میں ایک درخت کے ہر پتے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا بلاد ہند میں ایک ایسا ہی درخت دیکھا گیا ہے جس کا پھل اخروٹ کی طرح ہے، اس کو توڑا جائے تو اس سے ایک سبز رنگ کا کاغذ سا نکلتا ہے جس پر سرخ رنگ سے کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے. وَهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ وَيَسْتَسْقُونَ بِهَا إِذَا مَنِعُوا الْغَيْثَ. کہتے ہیں کہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے ہیں. اس درخت سے ایک پھل نکلتا ہے اور اس پھل کے اندر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور جب بارش نہیں ہوتی تو اس علاقے کے لوگ اس درخت کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ بارش نازل کرتا ہے. اسی طرح مچھلی، بکری، پتھر، ہرنی پر نام محمد اور کلمہ طیبہ لکھا ہونے کے بے شمار واقعات علامہ نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین کے صفحہ نمبر 210 سے صفحہ نمبر 216 پر لکھے ہیں. اور علم الحیوانات کے ماہر نامور محقق علامہ کمال الدین دمیری علیہ رحمان نے اپنی کتاب حیات الحیوان جلد 2 صفحہ نمبر 24 پر بھی کچھ واقعات لکھے ہیں. علم الحیوانات کے ایک ماہر ہیں علامہ کمال الدین دمیری. انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، اور اس کتاب کا گجراتی ترجمہ تو پورا مکمل نہیں ہے، مختصر اس میں سے چند واقعات عبدالغفار چولا صاحب نے لکھا ہے جام نگر کے، گجراتی میں. اس کتاب کا نام ہے عجائب المخلوقات. جام نگر سے دستیاب ہے، مل جائے گی آپ کو، یا کلیم بک ڈپو سے بھی شاید مل جائے گی. عجائب المخلوقات کتاب کا نام ہے. اس کے اندر جانوروں کے بارے میں عجیب عجیب چیزیں ہیں، بہت معلوماتی کتاب ہے. تو حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے اس قسم کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور اس دور میں بھی اخبارات کے اندر کئی واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں اس قسم کے. بربناس کی انجیل میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں پر نام خدا اور نام مصطفیٰ لکھا تھا. آپ نے محبت سے ناخنوں کو چوم لیا. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. بلکہ پہلی کتابوں میں ہے کہ عرش معلیٰ پر، جنت کے دروازوں پر، جنت کی ہر شے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. کیونکہ ہر شے آپ کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور آپ کی کنیت اسی لیے ابو القاسم ہے، لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو اس کے مستحقین میں تقسیم فرماتے ہیں. جنت بھی تقسیم کون فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں. تجھ سے بڑھ کر نہیں کونین میں ہمت والے، تو نے فردوس لٹایا ہے سخاوت والے. ہمارا سخی ایسا سخی ہے جو جنت تقسیم فرماتا ہے. حضرت ربیعہ کو جنت دے دی، بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف اور مشکات میں بھی یہ ہے. اسی لیے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ. تو حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی. فرمایا وہ تو دیا، اور کچھ مانگ. تو دیتا کون ہے؟ جس کے قبضے میں ہوتی ہے اور جسے اختیار ہوتا ہے دینے پر.
اور پھر ہم کیا ہیں؟ گنہگاروں کو جنت سے کوئی روکے تو کیوں روکے؟ جو وہ جنت محمد کی تو یہ امت محمد کی، جنت بھی ان کی اور امت بھی ان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ساری دنیا کی کنجیاں ابلک گھوڑے پر رکھ کر ریشمی چادر میں لپیٹ کر لایا۔ ساری دنیا کی کنجیاں جبریل ابلک گھوڑے پر رکھ کر ریشمی کپڑے میں، ریشمی چادر میں لپیٹ کر لایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو حافظے کی نعمت ملتی ہے تو آپ کے در سے بھول جاتے تھے، بار بار کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حضور میں بھول جاتا ہوں، حضور نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلائی تو لپ بھر کر دونوں ہاتھ سے جیسے کوئی چیز حضور دے رہے ہیں چادر کے اندر ڈالیے، کہا کہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگانا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے جو بھی فرمایا ایک حرف بھی میں نہیں بھولا۔ حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہے۔ تو قوت حافظہ کی دولت حضور نے عطا کی۔ آپ نے معذور اور کمزور سواری کو ہاتھ لگایا تو وہ تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ حضرت حذیفہ کو آپ نے دونوں ہاتھ سینے پر لگا کر دعا دی تو وہ فرماتے ہیں مجھے سخت سردی میں بھی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی تھی، ٹھنڈی کے دنوں میں انہیں ٹھنڈی نہیں لگتی تھی۔ حضور نے ہاتھ لگا دیا ان کے سینے پر، دست پاک۔ اور حضرت علی کے سینے بے کینہ پر دست اقدس رکھا تو علم کے دریا بہنے لگے۔ شہنشاہ زمانہ با ہزاراں کر رو فر آئے، شہنشاہ زمانہ با ہزاراں کر رو فر آئے، کیا دنیا پہ قبضہ ملک میں سب خشک و تر آئے۔ دست اقدس کے برکات پورے واقعات کی بجائے اشارات میں لکھے جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے درس میں آپ سماعت کریں گے۔ دست اقدس کی برکتیں کیا پورے واقعات نہیں، صرف اشارے میں چند حدیثیں اشارتاً بیان کر کے پھر آگے ہم اپنے درس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوئے اقدس کے صدقے میں، مقدس ہتھیلیوں کے صدقے میں، مقدس انگلیوں اور ناخنوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا سے اس مہلک مرض کو دور فرمائے، سارے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اس طبیب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی